السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے محبت کو سمجھانا مشکل۔ میں ان کی دل سے عزت کرتی تھی اور سنا کرتی تھی کہ وہ بہت احساس ہوتے ہیں۔ خبر نہ تھی کہ میری شادی تقدیر نے ایک ادیب سے لکھ دی ہے۔ یہ ایک خنک شام تھی، میں اپنے گھر کے لان میں ٹہل رہی تھی کہ ایک اجنبی شخص گیٹ سے لان میں آ گیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو گھورنے لگا۔ مجھے اس کا یوں تکنا برا لگا، میں فوراً گھر کے اندر چلی گئی۔ بعد میں پتہ چلا نئے پڑوسی ہیں اور ان کے والد میرے بابا کے دیرینہ دوست ہیں۔ تبھی یہ بے دھڑک آ گئے تھے۔ ان کا نام آفاق تھا۔ والد نے سب سے تعارف کرایا، لیکن میں لمحہ بھر بھی سامنے نہ آئی نہ ٹھہری، جلدی سے کمرے میں لوٹ آئی۔ اب جب یہ حضرات آتے، مجھے گھور کر دیکھتے، مجھے سخت الجھن ہوتی۔ ایک روز چڑھ کر ان کو چٹ پر لکھ بھیجا کہ محترم، کسی لڑکی کو گھورنا تہذیب کی منافی ہے، آئندہ خیال رہے۔ یہ پرزہ ملازمہ لڑکی کے ہاتھ ان کو بھجوا دیا۔ خیال تھا کہ حضرت ادیب ہیں، ضرور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں گے اور آئندہ یہ انداز دید ترک کر دیں گے۔ یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ چکنے گھڑے ثابت ہوئے اور زیادہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے، یہاں تک کہ میں ہی اس انداز جان لیوا کی عادی ہو گئی۔ اب یہ عالم کہ اگر کبھی میرے روئے روشن کو نہ گھورتے تو میں گھبرا کر آئینہ دیکھتی کہ آج کیا ہو گیا، کہیں میرے چہرے کے نقوش تو غائب نہیں ہو گئے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ میرے سینگ تو نہیں نکل آئے۔ جانے کیا ہوا کہ اب ان کے آنے پر ایک مدھم مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل جاتی، جیسے ان کو گھورتی آنکھوں کے ساتھ ایک دلی تعلق جڑ گیا ہو۔ ایک روز ملازمہ نے ایک پرچہ لا کر دیا، لکھا تھا، میں کل مزید پڑھنے کے لیے لاہور جا رہا ہوں، آئندہ تمہیں کوئی گھورنے والا نہیں رہے گا، سکون کی نیند سونا، میں 2 سال سے پہلے نہیں آؤں گا۔ پرچے پر لکھے الفاظ کیا تھے؟ برقی کم کمے تھے جو دل میں روشن ہو گئے، مگر تحریر ارادہ کرنے والی تھی۔ میری پلکیں بھیگ گئیں، بار بار اس تحریر کو پڑھ رہی تھی اور لگتا تھا کہ وقت مصیبت کی بھاری گھڑی کے مانند تھم گیا ہے۔ آخر کار یہ 2 سال بیت گئے۔ وہ حسین اور یادگار دن بھی آ گیا جب آفاق کے والدین ابو سے میرا رشتہ طلب کرنے آ گئے۔ وہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے تھے۔ بھلا ایسے ہونہار نوجوان کے لیے رشتوں کی کیا کمی تھی، مگر انہوں نے مجھے دیکھا تو ارادہ کر لیا تھا کہ اسی کو اپنی دلہن بنانا ہے۔ صحیح سنا تھا کہ ضد کے پکے ہیں۔ ہماری شادی ہو گئی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کہ جدائی کی ایک گھڑی قیامت لگتی تھی۔ شادی کے بعد ان کا تبادلہ لاہور ہو گیا اور ایک حویلی نما گھر رہنے کو مل گیا۔ ان کی مصروفیات بڑھ گئیں تو یہ بڑا سا گھر مجھ کو کھانے کو دوڑنے لگا۔ صبح کے گئے، شام ڈھلے گھر لوٹے، چند گھڑیاں آرام کر کے مطالعہ گاہ میں چلے جاتے اور صوفے پر نیم دراز ہو کر کتاب پڑھنے لگتے۔ کبھی قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتے۔ مجھے بہت کم وقت دے پاتے تھے۔ ہمارا معمول تھا کہ کھانا ساتھ کھاتے تھے، اگر یہ نہ کھاتے تو میں انتظار کرتی رہتی کہ جب آفاق کھائیں گے تب ہی میں بھی کھاؤں گی۔ مجھ کو یہ خبر نہ تھی کہ ادیبوں کو بیویوں سے نہیں، قلم کاغذ اور کتابوں سے عشق ہوتا ہے، اور یہ ساری دنیا سے الگ تھلگ بس اپنی دنیا میں ہی گم رہتے ہیں، تب ہی ادب تخلیق ہو پاتا ہے۔ یہ راز تو یہاں آ کر کھلا، کیسے بتاؤں کہ کبھی کبھی لگتا کہ کتابیں ہی ان کے لیے سب کچھ ہیں، ان کی زندگی ہیں۔ اب میں خود کو اس گھر میں ایک فالتو ہستی سمجھنے لگی۔ کتابیں ان کی رفیق اور میری سوکن بن گئیں۔ ایک روز ہماری ساس لاہور سے ملنے آئی۔ سفر کی تھکان سے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آفاق دیر تک ماں کے قدموں میں بیٹھے رہے۔ میں نے بھی کافی ذمہ داری کی اور اب مجھے بھوک ستانے لگی، مگر یہ اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ جب والدہ کے کمرے سے اٹھے، میں جلدی سے کھانا لگوانے لگی، مگر یہ اپنے مطالعے کے کمرے میں گھس گئے۔ بلانے گئی تو دیکھا کہ میز کرسی کے سامنے برجمان ہیں اور اپنے کسی مضمون کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیا کوئی اہم کام ہے؟ جواب میں ایک ضخیم کتاب اٹھا لی اور صفحے الٹنے لگے۔ بولے اس میں سے کچھ اقتباس لکھنے تھے، وہی لکھ رہا ہوں۔ میں کتاب ان کے ہاتھ سے جھپٹ لی کہ بھوک سے بری حالت تھی، بعد میں لکھ لینا۔ ارے نہیں، چند
चंद सतरें लिखनी हैं, ये बात का काम नहीं है, अभी पूरा करना है। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। किताब मैंने शेल्फ की तरफ उछाली, मगर वो शेल्फ में जाने की बजाय टकरा कर फर्श पर गिर गई। उनको ये हरकत बहुत नागवार गुजरी। बोले, उठाओ और ठीक जगह पर रखो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, नहीं रखती, खुद उठा लो। उन्होंने तब लचार झुक कर किताब उठाई। तासफ से चेहरा उतर गया। गिरने से किताब की जिल्द फट गई थी। किताब फटी है, कोई क़यामत नहीं आई, छोड़िए इसे और चलिए, मुझको भूख लगी है। मैंने खालिस्तान बीवियों वाले लहजे में हुक्म दिया। तुम बड़ी जहल हो, ऐसा ना समझता था। तुमको वो बिफर गए। क्या किताबों को यूं फेंकते हैं? हाँ फेंकते हैं, आइंदा भी फेंकूंगी। ये मेरी सुगने बन गई हैं। ये कहकर मेज पर रखी एक और किताब को उठाकर पटक दिया। ऐसा करना बस क़यामत हो गया। उन पर तो जैसे जुनून तारी हो गया था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।